अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आपकी बहन बिल्क़ीस आपके हाज़िर खिदमत में आज की सेक्शन दुआ के साथ। पिछले हम 5 पारों में मुसलसिल निफाक के बारे में सुनते आ रहे थे। इस 5वें पारे के आखिर में उनके अंजाम के बारे में आता है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल मुनाफिकीना फ़ी दरकी अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन सबसे ज़्यादा निचले दर्जे में होंगे आग के। और ये बात कितनी डराने वाली है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपना जायज़ा लें कि कहीं हमारे अंदर कोई मुनाफिकत की अलामत तो नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज की दुआ है, हम देखते हैं दुआ क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खियानह फ़इन्नका तअलमु क़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। तो इसका माना भी देख लेंगे। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़, ऐ अल्लाह मेरे दिल को निफ़ाक़ से पाक कर दे। व अमली मिनर रिया, और मेरे अमल को रिया से पाक कर दे। व लिसानी मिनल कज़िब, और मेरे ज़ुबान को झूठ से। व ऐनी मिनल खियाना, और मेरे आँखों को ख़यानत से। फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन, बेशक तू ही जब जानता है जो आँखों का ख़यानत है। व मा तुख़फ़िस सुदूर, और तुझसे कोई दिल की चीज़ छुपी नहीं है। तो पहला पार्ट क्या था, हम क्या पूछ रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं दुआ में। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़, तो ऐ अल्लाह मेरे दिल को निफ़ाक़ से पाक कर दे। निफ़ाक़ क्या है, क्या समझते हैं आप जब निफ़ाक़ हम कहते हैं तो क्या आपके दिल में आता है। निफ़ाक़ होता है दिल की बीमारी। अब अगर किसी को अल्लाह ना करे किसी को हार्ट की डिजीज़ आ जाती है तो क्या करते हैं, इलाज ना। जब आपको अल्लाह ना करे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गया है तो वो चुपचाप बैठे तो नहीं रहते हैं, वो उसका इलाज करेंगे। तो सबसे इलाज में क्या आता है, चेकअप करवाते हैं कि क्या वाकई दिल की बीमारी है या नहीं, दिल की ख़राबी है या नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल के अंदर ये निफाक की बीमारी है या नहीं। तो इसके बारे में अलामत मिलते हैं हमें कुरान से कि वो धोखेबाज हैं, वो नमाज की तरफ सुस्ती से आते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हम भी इनमें शामिल हैं। ये अलामत क्या हमारे अंदर है। जब नमाज का वक्त होता है तो क्या हम बेजारगी से नमाज पढ़ते हैं, हम सुस्ती काहिली से नमाज पढ़ते हैं, तो हम भी मुनाफिक में शामिल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। दूसरी क्या है अलामत उनकी, कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो शो ऑफ दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत नमाजी हूँ। नमाज में अल्लाह को कम याद करते हैं, बल्कि तमाम दुनिया में चीज़ों दिमाग में फिरती रहती हैं उनके। अल्लाह के तरफ खुशू बहुत ही कम होता है। अपनी नमाज़ों का हमें जायज़ा लेना चाहिए कि क्या मेरी नमाज भी ऐसी है। क्या मैं नमाज में तमाम दुनिया की बातें सोचती हूँ या मैं अल्लाह की तरफ रुजू होती हूँ। तो ईमान वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। दूसरी अलामत क्या है कि वो समझते हैं कि हम ही बहुत स्मार्ट हैं और ईमान वालों को तो हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ अलामत बताई हैं जो हमें अहादीस से मिलते हैं। वो जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। झूठ क्या है समझिए पहले, झूठ का डेफिनेशन कि झूठ होता क्या है। झूठ है खिलाफ हकीकत बात करना। अगर हम जो सच्ची बात नहीं है उसको हम छुपा के घुमा फिरा के जो बोलते हैं वो झूठ होता है। तो अगर हम बच्चों से वादा करते हैं कि कुछ देंगे हम उनको, तो क्या वो पूरा करते हैं, क्या फिर देते हैं उनको? क्योंकि फिर अगर नहीं देते तो वो झूठ में शामिल होता है। झूठ, और ये कितनी आम चीज़ है कि हम बच्चों के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फर्स्ट झूठ बोलते हैं वो। दूसरी बात क्या है,
وہ وعدہ کرے تو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں کتنا ہم لائٹ لیتے ہیں اس چیز کو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی چیز دینے کا، یا کچھ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں میں ضرور کال کروں گی، ہاں میں لے کے آؤں گی، کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں اتنے وقت میں آ جاؤں گی۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں، وہ جو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہوگا، وہ تو ہم اس کو ضرور اس وقت پہ جانا چاہیے، وعدے کو نبھانا چاہیے۔ کوئی چیز ہم سے مانگے، ہم دینے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں دیتے تو پھر یہ وعدہ خلافی ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ یہ سب وعدہ خلافی ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری علامت کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ دیکھیں کیا ہے امانت میں خیانت، کیا چیز ہے، سمجھیں ہم۔ اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں جاب سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، ٹیچر ہیں یا کہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو آفس سپلائز ملتی ہیں، تو کیا ہم اس کو، وہ جب آپ کا امپلائر دیتا ہے کہ آپ صرف اس کو جاب میں استعمال کریں، ہم اس کو اگر گھر لے آئیں تو کیا یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھیے، تو کیا میں یہ کرتی ہوں؟ یا اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسرا امانت میں خیانت کرتا ہے، چوتھا کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ دیتا ہے۔ غصے کے وقت ہم نہیں سمجھتے ہمارے زبانوں سے کیا نکلتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ تو جب کوئی ہمیں کسی سے ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں تو کیا الفاظ بولتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر ہم الفاظ نکالیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرتا ہے منافق۔ تو یہ سب باتیں منافقت کی علامت ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے اندر ان علامات ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے ہیں تو پھر ہمیں اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو اس دعا میں اس کے بعد کیا مانگی گئی ہے؟ وہ عملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے اللہ۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر ہے، جو سیاہ رات میں، سیاہ پتھر یعنی کالے رات میں کالے پتھر پہ ایک کالی چونٹی کی طرح ہوتی ہے۔ کیا آپ کو دکھائی دے گا؟ اندھیرا ہے اور اس کے اوپر ایک کالا پتھر ہے اور اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، نظر تو نہیں آئے گا، اتنی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے یہ ریاکاری۔ تو انہیں اس طرح سے وہ دل میں آ جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے ریاکاری ہو رہی ہے۔ ڈھیروں نیکیاں انسان کرتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے صرف ریاکاری کی وجہ سے، اور اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر، اس کی نیت میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ریاکاری؟ مقصد کیا ہوتا ہے ریاکاری کرنے کا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ صرف لوگوں کی تعریف لینے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوے کی نماز روزہ شرک ہے۔ اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ آپ بھی کتنے متقی ہیں، آپ کتنے نمازی پرہیزگار ہیں، یا آپ روزہ رکھ رہے ہیں صرف شو آف کے لیے، لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ میں بھی روزہ رکھتی ہوں، تو یہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا مانگا؟ وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اور زبان کو جھوٹ سے بچا کے رکھ مجھے، وہی بات کے خلاف حقیقی بات نہ کریں۔ پلیز ہمیں اس بات پر بہت خیال دینا چاہیے، بہت دھیان دینا چاہیے کہ میں جو زبان سے کہتی ہوں اس پر عمل کرتی ہوں یا نہیں، زبان کی پکی ہوں یا نہیں۔ کیا ہمارے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے؟ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ لسان، اپنے لسان میں کذب ہے۔ تو اسی لیے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بچا کے رکھ، میرے زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہ نکلے۔ دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، تو اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھیں، یعنی ہم ان کو چیزوں کو دیکھیں جن سے روکا گیا ہے، تو ہم نہ دیکھیں ان چیزوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ گندے چیزیں نہ دیکھیں تو ہم نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بنے ہمیں واچ کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی ہم اپنی آنکھوں
کی حفاظت کرتے ہیں کیا نہیں، کیونکہ انسان اتنا یوزڈ ہو جاتا ہے، اسپیشلی آج کل کے جو سوشل میڈیا کے دور ہیں، جب کمپیوٹر پہ یا فون پہ ہم رہیں کہ اچانک کچھ نامناسب چیزیں پاپ اپ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اتنے امیون ہو جاتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو، تو ہم اس کو دیکھنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، یہ خیانت ہوگی، امانت یعنی عین کی خیانت، یعنی آپ کی آنکھ کی خیانت ہو گئی. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. تو اللہ تو پتہ ہے نا، اللہ کو جانتا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، بے شک تو جانتا ہے یا اللہ، خائنۃ العین، میرے آنکھوں کی جو خیانت میرے آنکھوں سے ہو جاتا ہے، خیانت ہو جاتی ہے، تو سب کچھ جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے چوری چوری کیا دیکھا، اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کی سینوں میں کیا راز ہے، آپ کی آنکھ نے کیا خیانت کی ہے. تو چاہے ہم ریئلائز کریں یا نہ کریں، اللہ کو پتہ ہے. اگر ہمارے دل میں منافقت کی علامت ہے تو واقعی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے. چلیے پھر ہم دعا مانگتے ہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کوششوں کو قبول فرمائیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں منافقت سے، ریاکاری سے، نفاق سے اور خیانت سے بچا کے رکھیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.